السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ لیکن اہل بیت میں سے ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفادار بیوی، خدمت گزار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن میں سے اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی محبت اور اتنا پیار، آپ کو میں وہ بھی حدیث سناتا چلوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً یہ کتاب الایمان کے اندر آپ کو حدیث ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے واپس آئے ہیں، پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آ کر فوراً جو بات کی ہے وہ اپنی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی ہے۔ تو آ کر کیا فرمانے لگے؟ پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ لقد خشیت علی نفسی۔ آ کر کہنے لگے اے میری پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو بیوی اتنی وفادار، اتنا پیار کرنے والی، تو یقین مانیے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً کیا فرمانے لگی؟ کلا، ہرگز نہیں۔ ایسی ہوتی ہیں بیویاں، بندہ پریشان ہو تو ان کو حوصلہ دے، کہنے لگی کلا، ہرگز نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ابشر، خوشخبری ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرمانے لگی؟ ابشر، محبوب علیہ السلام نہیں پریشان نہ ہو، خوشخبری ہے۔ کیا؟ فلا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ہے بیوی، بندہ پریشان ہے اور حوصلہ دے رہی ہے، تسلیاں دے رہی ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی محبت اور اتنا پیار۔ اب یہاں پہ میں ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکا کر محبوب علیہ السلام کے لیے لے کر جا رہی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جلدی چلے جائیں محبوب علیہ السلام کے پاس۔ تو فرمایا کہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیں کہ آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ کھانا لے کر آ رہی ہیں یا مشروب لے کر آ رہی ہیں، یعنی یا کے لفظ ہے، او کا مطلب یا مشروب لے کر آ رہی ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ پکا ہوگا۔ تو خیر ناظرین، تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی، جب آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنا ہے کہ آسمان سے اللہ رب العالمین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہے جن کو سلام آسمان سے رب العالمین کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے محبوب علیہ السلام جی، آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی، میری طرف سے بھی سلام کہہ دیں۔ اگلی بات کیا فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی خوشخبری سنا دے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ساتھ یہ بھی خوشخبری سنا دے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنت کے اندر کوٹھی تیار کر دی، گھر تیار کر دیا ہے۔ اب ناظرین ایک جملہ یہ بھی نکلتا ہے، دنیا دار بندہ اگر کوٹھی تیار کرے، کوئی محل، کوئی کوٹھی یا کوئی بھی گھر تیار کرے، اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے یا نقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی کوٹھی گھر کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کیا فرمایا وہ جو محل، وہ جو کوٹھی تیار کی گئی ہے اس کے اندر شور شرابہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی
عنہا جن کو رب العالمین آسمان سے سلام کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور اتنا پیار کیا. یہاں بھی ایک جملہ اور ذہن میں آیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب محبوب الاسلام گھر واپس آئے تو پریشان تھے، فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حوصلہ دیا، کیا فرمایا؟ خوشخبری. یعنی پتہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اگر بندہ پریشان ہو نا تو اس کو فوراً خوشخبری سنائی جائے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشخبری سنا رہی ہیں. جیسے قرآن پاک بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یعنی بندہ آپ کو پتہ ہے موت کی کشمکش میں اور ڈرا ہوا ہوتا ہے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ابشروا، خوشخبری ہے. کیا؟ بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہے. باقی نادی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.